ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں تو انتہائی سنجیدہ ہو گئے مسئلے. پیپلز پارٹی کی قیادت اس کو جو ہے نا کچھ زیادہ ٹائم نہیں دے رہا ہے. ایک جانب تو وہاں پہ آلریڈی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی یا جو ہے نا ایجنسیوں کی حکومت ہے، جو دوسری جانب جو الائیڈ گورنمنٹ ہے وہ بھی بجائے کہ ریئل چیزوں کو ایڈریس کرنے کی وہ کرپشن میں لگا ہوا ہے، ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹ کے چکروں میں لگا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت انتہائی سنگین صورتحال ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں فوجی آپریشن ہو رہا ہے یا مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے یا لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے نا لوگوں کو دن دہاڑے جو ہے نا اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھا کے جو ہے نا اغوا برائے تاوان جو ہے نا عام ہو گئے. ہمارے روڈز بالکل سیف نہیں ہیں. تو اس وقت جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ جب تک عام لوگوں کی عزت نفس کو تحفظ نہیں دیں گے، آپ جتنے بھی امپلیمنٹیشن اس میں چلے جاؤ گے تو عام آدمی تو یہ بڑے ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اس میں فائدہ ضرور ہوگا، یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس میں ضرور فائدہ ہوگا، اس کو جو ڈیسنٹرلائزیشن ہوگی. لیکن یہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو تاحال نہیں ہوئے. نوید قمر صاحب، یہ یقیناً یہ تو ہسٹورک چیز ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا انشاءاللہ جب 18ویں ترمیم ہو جائے گی پاس. لیکن یہ جو مسئلہ ہے 18ویں ترمیم جب پاس ہو جائے گی پھر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور بہتر حل ہوں گے، کوئی بہتر آپ اپروچ ہوگی کہ گورننس کی جو کرائسس ہے کنٹینیوئنگ اس کو آپ ہینڈل کر سکیں؟ لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنا میجر شیک اپ ہو رہا ہے سسٹم میں، اور یہ ہسٹوریکل ڈیمانڈ رہی ہے 60 سال سے، جو صوبے جنرلی سیٹسفائیڈ نہیں رہے ہیں کوانٹم آٹونومی. لیکن اس میں یہ بات ضرور ہوگی کہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ پروسیس ہوگا. اس پہ تو بڑی ڈیبیٹ رہی. فار ایگزامپل ٹیکسیشن اگر آپ نیچے ڈیوالو کرتے ہیں تو ٹیکس کلیکٹ کرنے کا آپ کے پاس میکینزم ہے نہیں ہے، آپ کے پاس لوگ ہیں کیا ہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ بتدریج آئے گی. یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ آپ نے آج پاس کر لی امینڈمنٹ تو سڈنلی سارے لوگ وہاں ماہر ہو جائیں گے. سو دیر ول بی اے پیریڈ. لیکن کم از کم ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ جہاں ہونی چاہیے وہاں پہ تو آ جائے گی اس پروسیس کی وجہ سے. اینڈ دیر وڈ بی مور سینسٹیوٹی ٹو دا ایشوز بجائے اس کی جو اب سینٹرلائزیشن میں ہے. اچھا ناظرین، ہمیں جوائن کیا لاہور سے نذیر ناجی صاحب، بہت معروف صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام ناجی صاحب. جی تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس ہم ایک آدھ سوال انتر کرتے ہیں پھر آپ کے پاس واپس آتے ہیں. آج آپ نے بڑا ایک زبردست کالم لکھا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ڈار صاحب، اب یہ جو 18ویں ترمیم کا مسودہ وغیرہ تیار ہوا ہے اور میاں صاحب کی جو بھی ڈیمانڈز تھیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کو زیادہ ٹرسٹ کریں گے؟ دیکھیں، وہ تو انڈیویجول ریلیشن شپ میرا خیال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ اس پروسیس سے آپ کی انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں گی، آپ کو آزاد عدلیہ ملے گی، آپ کے گڈ گورننس کے معاملات ہوں گے. جب جو بھی مالک صاحب سے آپ پوچھ رہی تھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف بلوچستان پہ نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے ایشوز ہیں. گڈ گورننس ہمیں چاہیے، ہمیں ٹرانسپیرنسی شفاف نظام جو کہ نہیں ہے، ہمیں زیرو ٹالرنس فار کرپشن چاہیے. جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ کے ریسورسز اتنے ضائع ہو رہے ہیں، اتنے وہ لیک ہو رہے ہیں، اتنی اسپیس ضائع ہو رہی ہے کہ آپ جو پور کام کے لیے آپ کو پیسے ہی نہیں ہے. تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ جتنی آپ کی جو پیکج ہے اس سے مثلا آپ کے ایک قدغن ہوگی، میں پرسنٹیج تو نہیں بتاتا لیکن ایک قدغن ہوگی کہ اس سے زیادہ آپ کی گورنمنٹ نہیں بن سکتی. اب آپ دیکھیں کہ ابھی 90% آف دی کچھ اسمبلیوں کے لوگ ہیں. یہ پروپوزل ہے کہ جو اسمبلی اور سینٹ کو ملا کے جو 11% نہیں اسمبلیوں کے، نیشنل اسمبلی اور انڈیویجول اسمبلی 11% وہ تو دیکھیں پارلیمنٹ کا پروگیٹو کیا پاس کرتی ہے. لیکن ایک چیک ہوگا نا کہ جی آپ اس سائز سے زیادہ، کیونکہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہے کہ جی آسٹیرٹی اور پھر اتنی بڑی ہمارے ریسورسز کا ضیاع ہو رہا ہے، وہ ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوں گی، دیکھیں یہ سارے سٹیپس جو ہیں یہ دیز ول کنٹریبیوٹ ٹورڈز گڈ گورننس. اینڈ جہاں تک خود مختاری ہے، آپ یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ یہ بڑی عجیب سچویشن ہے، خاص کر بلوچستان میں انسرجنسی لائک سچویشن ہے. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، اگر آپ اس کو ڈیفیوز نہیں کرتے تو یو جسٹ امیجن دی کانسیکوینسز. اور آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے پیکج کے تحت آپ کو لگ رہا ہے پارٹ آف دی، میں سمجھتا ہوں یس. دیکھیں ہم ناجی صاحب کے پاس جاتے ہیں. ناجی صاحب، یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ اگلے ہفتے
شاید مسودہ تیار ہو جائے اور پھر پریزنٹ ہو جائے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے جلد ہی پاس ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے 15 جماعتیں ہیں جو انوالوڈ ہیں. آج آپ کا ہم کالم دیکھ رہے تھے, آپ نے تو کالم میں بہت ہی ایک پریشان کن منظر کھینچا. آپ نے فرمایا کہ حالات بگڑ جائیں گے اور چھوٹی جو جماعتیں صوبائی خود مختاری کی بات کر رہی ہیں سینٹ میں, وہ بہت اور بات کریں گی اور بہت ڈیمانڈز دیں گی, اور آپ نے کہا کہ جو حکومت ہے وہ اس نہج پر شاید پہنچ جائے ان ڈیمانڈز کو نہ پورے کرنے کی وجہ سے کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب 1977 میں پھنس گئے تھے ایک چنگل میں. جی دیکھیے, پاکستان میں آئین سازی کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی بحرانوں سے بھری ہوئی ہے. پاکستان میں 2 آئین بنے ہیں اب تک, اور پہلا جو تھا 56 کا وہ شاید 2 سال سے زیادہ نہیں چلا, اور بھٹو صاحب کا 6 سال سے زیادہ نہیں چلا. لیکن جو ترمیم شدہ آئین تھے, مسخ شدہ آئین تھے عمروں کے, وہ 10-10 سال چلتے گئے. ایوب خان نے 62 کا آئین دیا, وہ بھی 8-9 سال چل گیا. ضیاء الحق کا 11 سال چلا. اس کے بعد یہ مشرف والا بھی 10 سال ہو گئے یا 9 سال ہو گئے. تو اب جو پھر یہ آئین اصلی شکل میں بحال ہونے جا رہا ہے, اب ایشو دیکھیے 73 کا آئین تھا جو سب کے لیے قابل قبول تھا, وہ آئین بہت کم عرصہ رہ سکا. اس آئین میں بے شمار چیزیں ایسی تھیں جن کو ایک مخصوص عرصے میں ہونا تھا. کچھ وعدے تھے, کچھ باقاعدہ آئین کا حصہ تھے. مثلا اردو کو قومی زبان بنانے کا جو وہ تو آئین کا حصہ ہے, 15 سال میں بننا تھی, 73 کے بعد ابھی تک نہیں ہو سکی. اسی طرح جو تب 10 سال کا وعدہ تھا کنکرنٹ لسٹ کا, جو کہیں تحریر نہیں ہے, تحریر ضرورت میں نہیں ہے, لیکن وہ جب انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی تمام جماعتوں کے درمیان, بھٹو صاحب کر رہے تھے. ناجی صاحب معذرت کے ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن دس از اباؤٹ دا پاسٹ. آپ جو آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو کمیٹی کے ممبران بیٹھے ہیں, وہ تو ان کو بہت یہ بڑے آپٹمسٹک ہیں کہ یہ پاس ہو جائے گا, مسودہ فائنلائز ہوگا, پریزنٹ ہوگا, پاس. آپ کوئی اور پکچر کھینچ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, جہاں تک تو میری خواہش کا تعلق ہے, تو میری خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے کہ خیریت سے سارے مرحلے طے ہو جائیں. لیکن صوبوں کے درمیان جو گزشتہ تاریخ ہے تعلقات کی وفاق اور صوبوں کے درمیان, وہ اب اس کے جو تجربات ہیں, اس کے جو اب تک جمع شدہ جو ہیں لوگوں کے ایکسپیرینس, وہ اب آئیں گے سامنے. اب جب بحث چلے گی, جب یہ چیز آئے گی پارلیمنٹ کے سامنے, اس وقت جو باتیں ہوں گی وہ ایک بند کمیٹی کے اجلاس کی باتیں نہیں ہوں گی, کھلے اجلاسوں میں ہوں گی. وہاں پر کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی, وہ جب بحث کھلے گی تو اس وقت پتہ چلے گا. اچھا, یہ آپ نے ناجی صاحب کی بات سنی, نوید قمر صاحب, وہ فرما رہے ہیں کہ جو بحث جب سامنے کھل کے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ڈفرینسز ہیں. آپ کی کمیٹی میں بھی تو یہ بحث ہوئی ہوگی اور جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ سامنے تو آئے ہوں گے. دیکھیں نسیم, ایک تو چیز میرا خیال ہے کہ جو خدشات ہیں ناجی صاحب کے, وہ اس لیے ہے کہ کمیٹی کے جو میٹنگز رہی ہیں بائی اینڈ لارج وہ کلوز ڈور رہی ہیں. حالانکہ لیکیجز ہوتی رہی تھیں, لیکن کیا ماحول رہا, کیا ڈیبیٹ رہی, کتنے زور و شور و شد و مت سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیبیٹ ہوئیں, لیکن آخر میں جو بھی کنسنسس بنا جس میں تمام لوگ تقریباً شامل رہے, تو وہ یہ اس کا نچوڑ بن کے سامنے آئے گا. ہمارا آپٹیمزم اس لیے ہے کیونکہ ہم جو کمیٹی کے اندر کا ماحول دیکھ کے اور پارٹیز کی پوزیشن اور ان کا مائنڈ سیٹ دیکھ کے ہم بات کر رہے ہیں, نہ کہ اس ابہام میں کہ کیونکہ ہسٹوریکلی یہ کبھی یہ معاملات کا اس طرح سے طے نہیں ہوئے, تو اس لحاظ سے اگر صرف ہسٹری کو دیکھنا تو واقعی شاید ہم سب شک کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں, لیکن بائی دی گریس آف گاڈ ہم تقریباً وہ طے کر چکے. ناظرین, نوید قمر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو خدشات ناجی صاحب کے ہیں وہ تاریخ پر مبنی ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حقیقت میں ہوا ہے پچھلی 60-67 جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں جو ہوا ہے اس سے تو لگتا یوں ہے کہ جو خدشات تھے وہ ایڈریس ہوئے ہیں ان میٹنگز میں. اس کے بعد ہم ناجی صاحب سے بات کریں گے کہ ان کا کیا خیال ہے, انہوں نے اپنے تجزیہ کچھ بدلا ہے. نوید قمر صاحب کی بات سن کے بریک کے بعد